اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صلوات بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک بلندتر صلوات پہ اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو پڑھیں سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36 جتنی دیر سے میں اپنے عزیزوں کو سن رہا تھا تو نقطہ مرکزی اور مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا تھا اور ہم سب کو جو جوڑنے کا عنوان ہے وہ ولایت اہل بیت ہے ہم سب کا مرکزی نقطہ ولایت اہل بیت انسان فطری طور پر 5 کمزوریاں لے کر آیا ہے ہم پیدائشی طور پر علم لے کر نہیں آئے کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا کوئی دانشور پیدا نہیں ہوا کوئی مفتی کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ نے تمہیں ماں کے شکموں سے اس حالت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے ہم سب پیدائشی طور پر علم لے کر نہیں آئے بے ادبی نہ ہو تو ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں یہ ایک بڑی کمزوری ہے دوسری کمزوری ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے جی پڑوس کی بچی لینے آ گئی خالہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے پیارا ہے میں اسے کھلانے لے جاؤں پڑوس کی بچی لے کر گئی تھی 2 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ بچہ پڑوس میں گیا تھا ڈھونڈنے نکلی تو چوتھے گھر سے نکلا پڑوس سے پڑوس والی لے گئی اس سے اس برابر والی لے گئی جو چاہے گود میں لے لے جس کی جو چاہے اسے اپنے تصرف میں لے لے تو پھر یہ غیرت مند کہاں ہے تیسری کمزوری ہم عزت لے کر نہیں آئے
اماں نے جیسا ڈال دیا ویسے پڑے رہے، مکھی بھنکتی رہی، گیلے میں تھے تو گیلے میں رہے، یہ تو اماں کا احسان تھا کہ سوکھے میں رکھ دیا۔ بچپن میں تو یہی حالت تھی، اور یہ کیفیت ایسی کیفیت ہے کہ جو ان دنوں کے دوست ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ہو کر کہتے ہیں یہ کیا بات کرے گا، میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے۔ تو عزت لے کر نہیں آئے، ہم پیدائشی طور پر سخاوت لے کر نہیں آئے۔ آپ میری بات کو ایک لمحے میں مان لیں گے، اپنے ہی بچے کو، اپنے ہی پوتے کو ٹافی دے کر اسے مانگ کر دیکھیے، یہ آپ کی دی ہوئی ٹافی آپ کو نہیں دے گا۔ جی سخاوت لے کر نہیں آئے، ہم پیدائشی طور پر شجاعت لے کر نہیں آئے۔ یہ اس چھوٹے سے بچے کو ذرا گھور کے کوئی دیکھے تو رو پڑتا ہے، اس کے سرہانے اگر کوئی پٹاخہ، کوئی دھماکہ، کوئی آواز بلند ہو جائے تو یہ رو پڑتا ہے۔ یہ پیدائشی طور پر بھئی ایسے ہی تھے نا ہم بھی نا، ہم کون سے علیحدہ تھے، یہی تھے ہم بھی۔ اگر اپنا کچھ یاد نہیں آ رہا تو اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ ایسے ہی تھے ہم۔ پیدائشی طور پر ہم شجاعت لے کر نہیں آئے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، علم لے کر نہیں آئے، ایسے ہی ہے، غیرت لے کر نہیں آئے، عزت لے کر نہیں آئے، سخاوت لے کر نہیں آئے، شجاعت لے کر نہیں آئے۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، 14 کی بات نہیں کر رہا۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہم دنیا میں آئے تو ہم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ جی مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن سے تو اختلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ جی کچھ نہیں جانتے تھے، گورے چٹے کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ابا اماں نے اسی لیے تو معلم کے حوالے کیا تھا، اسی لیے تو مدرسے، مکتب، اسکول بھیجا تھا کہ کچھ جاننے لگ جائیں۔ یہ جو محتاجی ہے نا، علم کی پیاس، علم کی طلب، علم کی بھوک، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے ان لوگوں کی طرف رجوع کرنے سے جو پیدائشی طور پر عالم تھے۔ جی سرکار کی گود میں آ کے فرمائیں قرآن سناؤں، تورات سناؤں، انجیل سناؤں، جو وہاں سے آتے ہیں تو اللہ کے یہاں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ ہم سب کو ان کا محتاج کر دیا۔ تم کچھ نہیں جانتے تھے فطرتاً۔ دیکھیں یہاں تو سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ ایک بڑی تعداد میں میرے عزیز آئے ہوئے ہیں، یعنی بھائی آئے ہوئے ہیں، یعنی سنی آئے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی امام بارگاہ شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک تو نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ جو میں بحث لے کر کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کروں، یہ تو مسئلہ سنی شیعہ کا ہے ہی نہیں۔ کیا سنی کو علم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا سنی کو علم کی بھوک نہیں ہے؟ جب شیعہ کو بھی، سنی کو بھی، ہندو کو بھی، عیسائی کو بھی علم کی بھوک ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ علی کو نہ مانے؟ یہ کیسے بات؟ مولا علی کو ماننا فطرت ہے، فطرت کا مسئلہ ہے۔ اہل بیت کی طرف رجوع کرنا یہ فطری مسئلہ ہے، اہل بیت کے مرید ہونا یہ فطری مسئلہ ہے۔ اگر یہ والا نقطہ ہی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں تو کیسا مسلمان ہے کہ جو اسے تو مانتا ہے جو علی سے پوچھے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں، اور علی مولا کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، بہتر سے بہتر ڈاکٹر، ہاسپٹل میں اگر 4 ڈاکٹر بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں زیادہ بہتر کون سا ہے؟ 6 دفعہ اپنے عزیزوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، کیونکہ بدن کا مسئلہ ہے نا۔
بدن کے مسئلے میں اتنے محتاط ہو، ایمان کا خیال نہیں ہے۔ روح کے لیے بھی تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کے لیے کس کی تلاش ہے؟ بہتر سے بہتر، بیسٹ، بہتر سے بہتر۔ جی 1 2 4 5 مرتبہ ہوا ہوتا تو آپ کہہ لیتے کہ یہ روایت ضعیف اور وہ روایت قوی۔ بھائی 72 مرتبہ ہوا۔ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ ہوا کیا تھا؟ وہ مسئلہ ہی علم کا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ ہی علم کا مسئلہ تھا، اور صرف پہلے دور میں نہیں، دوسرے دور میں نہیں، پہلے دور میں۔ جی وہاں تو 72 مرتبہ کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور پہلے دور کے اندر کہا کہ لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ اور یہ جملہ حضرت ابو بکر نے کب فرمایا؟ کہ جب ایک بچہ روتا پیٹتا ان کے پاس آیا کہ قاضی نے فیصلہ سنا دیا جو میرے خلاف ہے، قاضی نے فیصلہ سنایا جو میرے خلاف۔ بھئی کیا مسئلہ تھا؟ کہ میرے ابا میرے بچپن میں، میری کمسنی میں، میری نونہالی میں رحلت فرما گئے، اور میرے چچا کو میری ساری جائیداد دے گئے، اور کہہ گئے کہ میرا بچہ جب بڑا ہو جائے تو تم جو چاہو اسے دے دینا۔ تو میرے چچا نے مثلاً 1000 ایکڑ میں سے 900 ایکڑ خود رکھ لی اور 100 ایکڑ مجھے دے دی۔ اب میں گیا ہوں عدالت میں کہ بھئی میرے باپ کا مال ہے، یہ تو مجھے ملنا چاہیے۔ تو جج صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی کوئی ثبوت، کوئی؟ انہوں نے کہا صاحب وہ کہہ کے گئے تھے، یہ لکھ کر گئے تھے کہ جو چاہو دے دینا، تو میں دے رہا ہوں۔ دور ہے پہلا کہ ایک مرتبہ یہ روتا پیٹتا مولا علی کی خدمت میں آیا، علی کے سامنے کوئی فریادی ہو اور علی جواب نہ دے۔ مولا نے پوچھا قاضی سے کیا فیصلہ سنایا ہے؟ ججز بیٹھے ہوں گے، قانون دان بیٹھے ہوں گے، یہ جو عدالتوں میں، اب میں عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ریویو کا محکمہ ہے نا کہ فیصلے کے اوپر دوبارہ غور کرو، اس کے بانی علی ہیں، فیصلے پہ نظر ثانی کرو، تاریخ اسلام میں اس کے بانی مولا علی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ اس کا باپ کہہ کے گیا تھا کہ جب بڑا ہو جائے تو جو چاہو دے دینا۔ تو 1000 ایکڑ میں سے مثلاً میں نے 100 ایکڑ اسے دے دیے، 900 خود رکھ لی۔ حضرت نے فرمایا تم اس کے باپ کی وصیت کے مطابق فیصلہ کرو۔ اس نے کہا جو چاہو دے دینا، تم 900 کو چاہتے ہو وہ اسے دے دو۔ علی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علم اس گھر کے اندر ان کے وجود کا حصہ ہے، جب سے ہیں تب سے عالم ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ کب سے ہیں، میری یہ وادی نہیں ہے، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ یہ کب سے ہیں، یہ جب سے ہیں اس وقت سے عالم ہیں۔ اور ہم دنیا میں آئے ہیں تو علم لے کر نہیں آئے، ہم دنیا میں غیرت لے کر نہیں آئے، غیرت لے کر نہیں آئے۔ اس نے اب گود میں لے لیا، اس نے گود میں لے لیا، تیسرے نے گود میں لے لیا، چوتھے نے گود میں لے لیا، جو چاہے گود میں لے لے۔ اس نے یہ پلا دیا، اس نے وہ کھلا دیا، اس نے ٹوپی اتار دی، اس نے ٹوپی سیدھی کر دی، اس نے کپڑا سیدھا کر دیا، اس نے کپڑا ٹیڑھا کر دیا، جو چاہے کر لے۔ تو یہ غیرت کہاں ہے؟ اب اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، اگر کوئی بچہ کسی اور کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت، اور اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔